ज़ियाको सबाक प्लीज़ मान जाओ ना, कितनी दफ़ा तो सॉरी कर चुकी हूँ। वो इमामा और असबक को मना रही थी जो 3 दिन से इससे खफा थे। अब तो वो थक गई थी। ठीक है, मत माफ़ करो। भला मेरा तुमसे रिश्ता ही क्या है, वैसे तो बड़े दोस्त बनते फिरते हो, तो दोनों इतनी सी बात के लिए माफ़ नहीं कर सकते। वो रूहान सी हुई। मैं मम्मा से कह दूंगी मुझे अपने साथ ले जाएं, कहकर उठी थी। लो, अब ये मोहतरमा उठ गई हैं, अमामा ने उठते हुए कहा। अगर इसने हल्का सा इशारा कर दिया तो यकीनन चची से ले जाएंगी। वो असबक से कहती हुई बाहर आ गई। फेरी ने कहा। इसने बाहर आकर पूछा, छत पर गई हैं? शमामा बताकर किचन में चली गई और वो ऊपर आ गई। वो दीवार पर कोहनियाँ टिकाए हाथ के प्याले में चेहरा रखे बाहर की रोशनियों में न जाने क्या खोज रही थी। क्या देख रही हो? वो इसके पास आकर खड़ी हुई। अमामा, तुम्हें नहीं लगता रात को आसमान जमीन पर आ जाता है? अंधेरे में जलती दूर की रोशनियां सितारों की तरह टमटमाती हैं। इन बिल्डिंग में जलते बल्ब दूर से कितने अच्छे लगते हैं ना। अमामा ने भी दूर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखा। हाँ, मगर जमीन का चांद आज कुछ उदास सा है। क्या बात है? वो जवाबन मुस्कुरा दी। इस चांद के दोस्त इससे खफा हैं, इसी तौर मान ही नहीं रहे। अब इसने नजरें आसमान पर टिका दी थी। मैं तो खफा नहीं हूँ, अमामा ने कहा। मैं जानती हूँ, बस तुम लोगों को सताने की आदत कभी नहीं जाएगी। उसने गिला किया और फिर एकदम खुद ही हंसने लगी। अमामा, तुम्हें नहीं लगता जब चांद पूरा होता है तो इसकी चमक मान पड़ जाती है? इसके तबसरे पर अमामा ने अजीब नजरों से उसे देखा। इसका तबसरा ही ऐसा था, यानी जिस दिन वो सबसे ज्यादा चमकता है इसी दिन तुम्हें मान लगता है। हाँ देखो, आज चांद अपनी चांदनी से दूर है तो इससे मिलने इसे पाने की जुस्तजू में कितना रोशन है, मगर चांदनी से मिलकर इसे पाकर एक अजीब सी तश्नगी, एक कमी इसके वजूद में छा जाती है। यूं लगता है जैसे अपनी तमन्ना का सफर करके इसे पाकर वो भी खुश नहीं है। इसने चांद के दुख में खोते हुए कहा। अच्छा, वो क्यों खुश नहीं होता? अमामा का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। उसे शायद दोबारा चांदनी से बिछड़ने का एहसास मुकम्मल तौर पर खुश होने नहीं देता। इसे मालूम है कि इसका मिलना सिर्फ एक रात का है, फिर बिछड़ना है, फिर इस तक पहुंचने, इससे मिलने की जुस्तजू करना, शायद यही एहसास है इसे मुकम्मल तौर पर चांदनी का होने नहीं देता। एक कमी इसके वजूद में रह जाती है। अमामा इसके कंधों से थाम कर रुख अपनी तरफ किया। क्या हुआ? कोई मसला है? इसके लहजे में छुपा इज़्तिराब वो पा गई थी। उसने सांस खींचकर आज़ाद किया। कोई मसला नहीं है, बस कभी कभी यूं ही उदासी सारे वजूद को घेर लेती है ना, बिना किसी वजह के यूं ही सताने चली आती है। अमामा जानती थी वो सच कह रही है। तो वजह जानने की कोशिश करो, वो धीमे से मुस्कुरा दी। अमामा बाज़ औक़ात लाइम रहना हमें बहुत सी नई परेशानियों और नए दुखों से बचा लेता है, इसलिए मैं लाइम ही रहना चाहती हूँ, कम से कम तब तक जब तक खुद ही मेरे सामने सारी हकीकत ना आ जाए। और उसने दोबारा आसमान की तरफ रुख कर लिया। तो इस वक्त तुम कबूतर बनना चाहती हो जो बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है? इसके सवाल पर एक लम्हा को अमामा को देखा और फिर नजरें भटक कर दूर रोशनियों में खो गईं। अमामा, कबूतर आंखें क्यों बंद करता है जबकि बिल्ली को आंखें बंद कर लेनी चाहिए? इसके बेतुके सवाल पर अमामा ने इसे घूरा तो वो हंस दी। अमामा, अभी आपका फ़ोन है। शमामा की आवाज़ पर वो नीचे दौड़ी। कुछ देर बाद इसने पीछे सहन में झांका। शमामा डियर, तुम्हारा गुस्सीला भाई आया है या नहीं? वो दादा जान और ताया जान के लिए चारपाई बिछा रही थी। इनका कोई दोस्त आ गया था, इनके साथ कहीं गए हैं, कह रहे थे वो 2 घंटे लग जाएंगे। आप नीचे कब आ रही हैं? इसने असबक के बारे में बताकर इसके नीचे आने का पूछा। अभी नहीं आ रही, कुछ देर बाद आऊँगी। नीचे मेरा दम घुट रहा है, तुम भी आ जाओ ना, इसने ऑफर की। अभी तो नहीं आ सकती, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी करनी है, इसने आगे की वजह बताई। इसने सर हिलाने पर इक्तफा किया और यूं ही दीवार पर खड़ी सहन में देखती रही। शमामा बिस्तर बिछाकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर सबक रटने लगी थी। वो जानती थी अभी कुछ लम्हों में दादा जान और ताया जान आकर अपनी अपनी चरपाइयों पर लेट जाएंगे।
کبھی کبھی اس کو کوفت ہوتی تھی۔ سبھی کے بیڈ روم میں اے سی لگوا کر دینے والے تایا جان خود اے سی میں نہیں سوتے تھے۔ ان کا بند کمرے میں دم گھٹتا تھا اور اسے اپنے یہ دونوں بزرگ اچھے بھی بہت لگتے تھے، جنہوں نے اپنی روایتوں اقتدار کو ابھی تک سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یہ گھر جو 3 کنال کے اراضی پر تھا، کھلا کھلا، روشن سا، اگر تایا جان چاہتے تو اسے باقی گھروں کی طرح نئے طرز میں تعمیر کروا سکتے تھے، لیکن انہیں یہ حویلی اس طرز کی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ کچھ اس کا نقشہ دادا جان نے خود بیٹھ کر تیار کروایا تھا۔ دادی نے جیسا اپنے گھر کا تصور کر رکھا تھا بالکل ویسا تھا۔ اس گھر میں ان کی ماں کی بہت سی یادیں تھیں جنہیں وہ مسمار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تایا جان نے صاف لفظوں میں کہا تھا جسے اس گھر میں رہنا پسند نہیں ہے وہ بے شک اپنا نیا گھر بنائے۔ تو تایا جان کے بڑے بیٹے جہانگیر بھائی نے اپنی فیملی کے ساتھ گلبرگ شفٹ ہو گئے تھے۔ سب سے چھوٹے چچا نے ٹاؤن شپ میں گھر لے لیا تھا۔ یہاں اس گھر میں تایا جان، تائی جان، ان کے بچے، بھانجے، چچی اور ان کے بچوں کے علاوہ اصفرین ہی رہ گئی تھی۔ منجلی چچی کو چچا نے بہت فورس کیا کہ وہ ان کے پاس کینیڈا آ جائیں، مگر انہیں بھی اپنی روایتوں سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بچے پردیس میں جا کر اپنی تہذیب و تمدن بھول جائیں۔ البتہ ان کا لاڈلا بیٹا پیارا نہیں دقیانوسی قرار دے کر باپ کے پاس چلا گیا تھا، اور بیٹی اسٹڈی کے لیے کراچی چلی گئی تھی، کیونکہ اسے بھی اس گھر میں رہنا اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ امامہ نے آ کر پوچھا۔ امامہ، بعض اوقات ہم اپنی خوشیوں کے لیے کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ آج کیا کیا سوچے جا رہی ہو؟ اسے الجھن ہوئی۔ مجھے سعود بھائی اور آئینہ یاد آ گئے۔ دونوں ہی اپنی زندگیوں میں مست ہو چکے ہیں، انہیں اپنی ماں کی فیلنگز کا ذرا بھی خیال نہیں۔ سعود بھائی تو چلو لڑکے ہیں، لڑکے ذرا لاپرواہ ہوتے ہیں، مگر آئینہ وہ تو لڑکی ہے، چچی کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے تھا، مگر کتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے چلی گئی وہ یہاں سے۔ اسے حقیقتاً چچی کے غم پر دکھ ہوتا تھا۔ تم جو کتابیں لائی تھیں پڑھ لی تم نے؟ امامہ نے موضوع تبدیل کیا۔ ہاں، ایک پڑھ لی ہے۔ او گاڈ، میں تو بھول ہی گئی۔ مجھے تو اس لڑکے کو فون کر کے بتانا تھا کہ کل لائبریری آ کر کتاب ری ایشو کروا لے۔ اسے یکدم یاد آیا، میں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ نیچے بھاگی، ماما بھی نیچے آ گئی اور وہ بکس میں سے کارڈ نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ہیلو کیا گیا تو اس نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی میری حماس صاحب سے بات کروا دیں، اس نے کارڈ پر سے نام دیکھ کر کہا۔ دوسری طرف حماس کو حیرانگی ہوئی، آواز اس کے لیے بالکل انجان تھی۔ فرمائیے محترمہ، میں حماس ہی بول رہا ہوں۔ حماس صاحب، سوری، میں آپ کو اس وقت فون کر رہی ہوں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور آپ لائبریری آ کر بک لے لیجیے گا، یہ نہ ہو کوئی اور دوسرا ایشو کروا لے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ محترمہ، آپ کون سی کتاب کی بات کر رہی ہیں؟ ارے بھول گئے، 2 دن پہلے آپ سے لائبریری میں میں نے بک لی تھی اور پرومس کیا تھا کہ جب واپس کرنے آؤں گی تو آپ کو بتا دوں گی۔ آپ تو بہت ہی بھلکڑ انسان ہیں۔ اس نے کتاب کا نام لے کر وضاحت کی تو حماس مسکرا دیا۔ جب حماس مسکرا دیا تو اس نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بولا، ایکچولی وہ حماد ہوگا، وہی لائبریری گیا تھا، میرا چھوٹا بھائی، وہ آئے گا تو میں اس سے کہہ دوں گا۔ انہوں نے حقیقت بتائی تو اصفرین شرمندہ سی ہو گئی۔ اٹس اوکے، میں حماد کو بتا دوں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اصفرین نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور پلٹ کر امامہ کو بتانے لگی کہ دوسری طرف کون تھا۔ گھر میں طوفان برپا تھا۔ اسبق کی بہت ضروری فائل کھو گئی تھی اور وہ گھر کی سب لڑکیوں کو ان کی سستی پر ڈانٹ رہا تھا جو ابھی تک فائل نہیں ڈھونڈ پائی تھیں۔ تائی جان، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم جائیں، اس نے اجازت چاہی۔ امی جان، اسے کہیں اگر اس نے فائل چھپائی ہے تو بتا دے، اگر بعد میں مجھے اس کی حرکت کا پتہ چلا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اسبق پیچھے سے دھاڑا۔ تائی جان، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہر بار یہ مجھے الزام دیتا ہے، حالانکہ فائل کی گمشدگی میں میرا بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ ہمیں یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے اور اس نے ماما کو وہ سپوٹ بٹ سی فائل ڈھونڈنے میں لگایا ہوا ہے، اس نے دوپٹہ ٹھیک سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سٹوپڈ سی فائل نہیں ہے، آج کی میٹنگ کے مین پوائنٹ ہے اور اس میں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ابھی جا کر مجھے بریفنگ کی تیاری بھی کرنی ہے اور اس فائل کو چیک کرتے ہوئے بتانا ہے
چولہے ماما خود یہ حد سے زیادہ کیئرلیس ہے، بعد میں دوسروں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس نے ماما کو پکڑ کر گھسیٹا، اس کے ہاتھ میں فائل اور بیگ تھما کر باہر کی سیٹ لائی۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ان کا ویٹ ہی کر رہا تھا، دونوں بیٹھی تو گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے موبائل نکال کر اسبق کے موبائل کے نمبر پیش کیا۔ اب کیا ہے؟ اور اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر دھاڑا۔ خواہ مخواہ وقت ضائع مت کرو، کہیں آفس جا کر تایا جان تمہاری کلاس نہ لگا دیں۔ چہکتے لہجے میں کہیں بات سے ماما جان گئی کہ فائل اسی نے چھپائی ہے۔ تم اسفرین کسی دن قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، وہ غصے سے چلایا جبکہ وہ ہنس دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، دراصل تایا جان صبح اس فائل کی اسٹڈی کر رہے تھے، تم نے خود ہی تو دی تھی انہیں، بس جلدی میں وہ اسے ساتھ ہی لے گئے، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم واش روم میں تھے، تایا جی کا فون آیا تھا یہی بات بتانے کے لیے کہ لیکن جب تم نے فائل کی گمشدگی کا الزام مجھ پر لگایا تو مجھے غصہ آ گیا۔ ابھی بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ تایا جان تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی بات سنے بغیر فون بند کر گئی۔ اب تم یہ مت کہنا کہ میرا قصور ہے، قصور تو صرف نور جہاں کا ہے، اس نے ماما سے کہا اور وہ سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ ماما تمہارا بھائی خود ہی مجھے غصہ دلاتا ہے، ورنہ یقین کرو میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کی یہ انداز، اس سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ اس نے صفائی پیش کی۔ تم برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ صبح صبح گھر کو میدان جنگ بنا رکھا تھا، اب نہ جانے سارا دن کیسا گزرے گا۔ اسے غصہ اسی بات کا تھا۔ بہت اچھا، کیونکہ صبح تم نے میرا مکھڑا دیکھا تھا، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اس کی بات پر بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔